ڈاکٹر جواز جعفری لکھتے ہیں، کوئی تو خرچ کبھی سکہ گفتار کرے، کیا ضروری ہے کہ ہر فیصلہ تلوار کرے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد اب بات مذاکراتی میز تک جا پہنچی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات اس معاملے کو کس نہج پر لے کر جاتے ہیں۔ ایسے میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے حالیہ بیان میں یہ اندیا دیا ہے کہ مذاکرات میں کون سے عوامل زیر بحث لائے جائیں گے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، آج ہم انہی عوامل پہ بات کریں گے جن کا تذکرہ وزیر دفاع کی جانب سے کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو اہم معاملات یا ایجنڈے 3 ہوں گے۔ خواجہ آصف نے جیو نیوز کو بتایا کہ بات چیت میں کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق خدشات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پاک بھارت کشیدگی جو کہ نئی بات نہیں، لیکن حالیہ تاریخ میں گزشتہ دنوں پیش آنے والے واقعات نے ان تمام مسائل اور تحفظات کو ایک مرتبہ پھر زیر بحث لایا ہے۔ باری باری تفصیلاً ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلا ذکر کشمیر کا کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے وزیر دفاع کی جانب سے کہ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی ایک اہم وجہ ہے، خود ایک تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کی عالمی محاذ پر ترجمانی کرتا آیا ہے، اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانیت سوز مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے اقوام عالم کو روشناس کرواتا آیا ہے۔ سیز فائر لائن کے دونوں اطراف کشمیری ایک دوسرے سے جدا ہیں اور واپس ایک ہونے کو بےتاب ہیں۔ ایسے میں استصواب رائے ہی ایک حل ہے، اور یہ ایک بہترین موقع بھی ہے کہ بھارت، جس کی جانب سے سیز فائر کی درخواست کی گئی، اس سے استصواب رائے کو منواتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا فیصلہ کرنے دیا جائے، کیونکہ حالیہ کشیدگی میں بھی سیز فائر لائن کے دونوں اطراف جانی و مالی نقصان ہوا۔ دوسرا بڑا مسئلہ بھارتی اسپانسرڈ شدہ دہشت گردی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دہائیوں سے اپنے ہی عوام کی لاشیں اٹھاتا رہا ہے، اور امن کے لیے عوام سمیت پاکستانی افواج نے بے دریغ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کی انتظامیہ نے پاکستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے شواہد وقتاً فوقتاً پیش بھی کیے ہیں۔ ایسے میں پاکستان میں مکمل اور مستقل امن کی راہیں ہموار کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا نکتہ جس کے بارے میں وزیر دفاع کی جانب سے بتایا گیا ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور حالیہ کشیدگی میں بھی بھارت کی جانب سے آبی جارحیت اپنائی گئی۔ ایسے میں پاکستان یہ موقف اپنا سکتا ہے کہ جس کی بدولت آئندہ کسی بھی قسم کی آبی جارحیت سے اول بچا جا سکے، اور دوم بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی منسوخی کو بحال کروایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔